الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دوستو، یہ بات بہت حد تک درست ہے کہ امت مسلمہ عالمی سطح پہ پریشانیوں سے دوچار ہے۔ امت اسلامیہ ہند کی بات کیجئے تو یہ پریشانی اور بھی زیادہ نظر آتی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے امت مسلمہ باضابطہ نشانے پر ہے۔ کئی طرح کی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ دنیا ایک وبا سے دوچار ہوتی ہے اور ہمارے پیارے ملک میں اس وبا کو بھی ہم مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کس قسم کی صورتحال ہے اور کس طرح سے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ صورتحال یا اس طرح کے حادثات و واقعات اس لیے ہیں کہ ہم کسی قسم کی نومیدی، کسی قسم کی یاسیت یا کسی قسم کی غیر ضروری اشتعال انگیزی کے شکار ہو جائیں؟ اس پہ غور کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ لکھنے پڑھنے والے لوگوں کے یہاں بھی، جو ہمارے مقررین ہیں ان کے یہاں بھی، اور جو ہمارے قلمکار ہیں ان کے یہاں بھی ایموشنل ٹچ بہت ہوتا ہے۔ چیزوں کو ایموشنلائز کرنے کی صلاحیت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں زیادہ لکھی جاتی ہیں جن سے جذبات بھڑکتے ہیں۔ سائنٹیفک انداز میں چیزوں کو پیش کرنے کی کمی پائی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کا جائزہ اس طرح نہیں لیا جاتا جس طرح سے لیا جانا چاہیے۔ ایسے میں یہ غور کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو حالات ہیں، یہ جو پریشانیاں امت کو لاحق ہیں، کیا ان پریشانیوں کے ساتھ جینے کا راستہ بنانا ہے، نکالنا ہے، یا بس پریشانیوں کا ہنگامہ کرتے رہنا ہے؟ ہم اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں بہت سارے حقائق، بہت ساری ہدایات ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھو اور وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہو، اسی طرح یہ ممکن ہے کہ تم اپنے لیے کسی چیز کو بہتر نہ سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ کسی چیز کو تم خیر سمجھو اور وہ شر ہو، کسی چیز کو شر سمجھو اور وہ خیر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ہم جن حالات سے دوچار ہیں، گزر رہے ہیں، کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ انہی حالات سے بہت بہتر نتائج پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی توقع رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری آیتوں میں یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ مسلمان کو، صاحب ایمان کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی یاسیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کا شیوا مسلمانوں کا نہیں، اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں کا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اور اس حقیقت کو اگر آپ دوسری آیات سے ملا کر دیکھیے تو اور بھی یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم جن پریشانیوں سے دوچار ہیں ان پریشانیوں میں بھی آسانی کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہے۔ ہمیں اپنے شعور کا، ایمان کا استعمال کرنا، اگر ہم وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ جن لوگوں سے ہم عام طور پہ پریشانیاں جھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے آپریسر ہوتے ہیں، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی مستی میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو آپریس کرنے والے ہیں، جن کی جانب سے ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی چین میں نہیں ہیں۔
یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی پریشانی، کوئی زخم لاحق ہوا ہے تو اسی طرح کی پریشانی انہیں بھی، جو تمہیں زخم دے رہے ہیں، جو تمہیں پریشان کر رہے ہیں، انہیں بھی لاحق ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی پریشان کر رہا ہے، ہمارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے تو اس میں اس کا نقصان نہیں ہے، اس کا بھی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم وہ امید رکھتے ہیں جو وہ نہیں رکھتے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ پاک سے وہ توقع رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور یہ مسلمان کے لیے بہت پلس پوائنٹ ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو پریشانیاں ہیں وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، جو دقتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ظلم ہے تو اس ظلم کا بہرحال ایک خاتمہ ہو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو ایام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لوگوں کے بیچ بہرحال پھیرتا ہے، ایک جگہ چیزیں رہنے والی نہیں ہیں۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ حالی نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایام بھی گزریں گے، جو ظالم ہیں ان کو بھی اپنے کیفر کردار تک پہنچنا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں راستے ہیں، اسلام میں، ہمارے دین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں حل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب گھر کو گھیر لیا گیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تو سب مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یکبارگی حملہ بول دیں گے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور میں جب چھپے ہوئے ہیں تو مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہے کہ وہ جو محبت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، وہ محبت پریشان کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم راى الى رجله لابصرنا، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کو دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تم ان دو لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو جس کا تیسرا اللہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اس واقعے کو نقل کیا، فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دشمن اگر غار ثور کے پاس پہنچ جائے تو بھی اللہ پاک کی قوت، اللہ پاک کی طاقت، اللہ پاک کی مشیت، ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، وہ یہ راستہ بناتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مشرکین کو دیکھنے کی قوت نہیں دیتا، دیکھنے کا موقع نہیں دیتا۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کالے بادل ہیں انشاءاللہ یہ چھٹیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع سے جب خندق کھود رہے ہیں، پریشان ہیں مسلمان، پیٹوں پہ پتھر باندھے گئے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء اس طرح سے موجود نہیں ہیں، اور اس عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہوئے مسلمانوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم قیصر و کسریٰ کے مالک ہونے جا رہے ہو، ان کے خزانوں کے مالک ہونے جا رہے ہو۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم جس دین کو، جس شریعت کو، جس اسلام کو مانتے ہیں، اس میں اس طرح کی نا امیدی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ امت مسلمہ ہند ابھی جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے وہ یقینی طور پہ ڈارک تو ہے، کالے تو ہیں یہ ایام، لیکن انشاءاللہ یہ ایام بھی کٹیں گے، ختم ہوں گے۔ جو لوگ ظلم کے نشے میں چور ہیں ان کو شاید نہیں پتہ کہ یہ فرعون سے زیادہ بڑے ظالم نہیں ہیں جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار تھا، لیکن وہ ختم ہو گیا، ڈبو دیا گیا۔ خود ہندوستان کی تاریخ میں بڑے بڑے جابر و ظالم بھی رہے ہیں جنہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو ایسے وہ تمام لوگ جو انسانیت کو پریشان کرتے ہیں، امت مسلمہ ہند پہ جن کی خراب نظر ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا انت بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ کبھی بھی ظالموں کا انت اچھا نہیں ہوتا، انت ہمیشہ اچھے لوگوں کا اچھا ہوتا ہے، برے لوگوں کا انت اچھا نہیں ہوتا۔ وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، تقوی والوں کے لیے ہی انجام کار ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو لشکر ہیں، ان کو ہی فائنلی غالب آنا ہے۔ تو یہ لوگ جو امت مسلمہ ہند کے خلاف پروپیگنڈا چلاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ میں اپنے خول میں بند ہو کر خوش ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ امت مٹ جائے گی، تو یہ لوگ دراصل ایک بھرم میں ہیں۔ یہ
لوگ بھرم میں ہیں، انہیں حقیقت نہیں معلوم ہے۔ یہ امت مٹنے والی امت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم ماننے والے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی سے اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو پریشانیوں سے تو دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ پریشانیاں نہ تو ان کا ایمان ختم کر سکتی ہے اور نہ ہی ان کا یہ غیر متزلزل یقین ہلا سکتی ہے کہ ہاں آنے والا دن انشاءاللہ انہی کا ہے۔ ہم آج اگر پریشان ہیں تو اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ ہم کل بھی پریشان رہیں گے۔ آنے والا کل انشاءاللہ ہمارا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے مضبوط جڑے رہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں، نہ بھولیں کہ اگر ہم اپنا کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ دشمنوں کی چالیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گی اگر تم دو کام کرتے رہو، تقویٰ رکھو اور صبر سے کام لو۔ اللہ پاک پہ ہمارا جو ایمان ہے یہ ایمان مضبوط رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ جو صورتحال ہے وہ ضرور ختم ہوگی، ہمارا وقت بھی آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت یہی بتلاتی ہے، قرآن حکیم کا مطالعہ یہی بتلاتا ہے۔ اس لیے میں امت کے ان لوگوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اس طرح کے ایشوز کو بہت زیادہ بنا کر کے ایسا بنا دیتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کا جو زاویہ ہے وہ ایک طرح سے منجمد ہو جاتا ہے، خوف کی ایک عجیب و غریب نفسیات پیدا ہو جاتی ہے۔ پوری ملت کو خوف میں مبتلا مت کیجیے، خوف سے نکالیے، خوف سے نکالنے کا کام کیجیے، حوصلہ دیجیے اور انشاءاللہ کل ہمارا ہے، ہمارا کل تھا اور کل انشاءاللہ ہمارا ہے۔ یہ اس جذبے کے ساتھ جو ملت آگے بڑھے گی، علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، سائنس و ٹیکنالوجی کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ایمان کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ بنانے کا خود کو کام کرے گی، وہ امت مٹنے نہیں جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی اس امت کے ساتھ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کے لیے تیار ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دفاع میں لگا ہوا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ ہم اگر ایمان والے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے دفاع میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ لگا ہوا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دفاع ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، شیطان صرف پریشان کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔